میں تو آپ کے ایک لمحے پہ قربان ہوں، اس لیے کہ جو وقت ذکر مصطفیٰ میں گزرے اس سے قیمتی وقت میری نظر میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسئلہ الگ ہے، میں آپ کو بتا دوں حضور کی امی کی ولادت کے وصال کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو، میرا جی نہیں چاہتا آج چاند کی پہلی رات اور کسی کا آنسو گرے۔ میری بات سمجھ لیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ولادت کے مہینے کی پہلی رات آئی ہے نہ تو ہنستے ہوئے جائیے، ورنہ میں بہت کچھ بیان کر سکتا تھا اس میں، اللہ کرے آج ہنستے ہوئے جائیں۔ میرے بھائی میری بات سن لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ آمینہ کی آغوش میں میرے حضور تشریف لائے، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا بول دے سبحان اللہ، اگر سننا چاہتے تو بولے سبحان اللہ، ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں، ذرا بول دے سبحان اللہ، ہے نا ابھی ہے نا میرے بھائی؟ ابھی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور کی امی کا اللہ ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، ہے نا؟ اگر میری ماں کی باتیں ہوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میں حضور کی امی کی باتیں کر رہا ہوں، مدینے والا مسکرانے لگ جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، حضور ماں کے گود میں آئے، سیدہ آمینہ کی گود میں سرکار تشریف لائے، وہ ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، جبریل جھنڈا لائے، کعبے پہ لگایا، جلوس بھی نکلا، نعرے بھی لگے، اعلان بھی ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن جانتے ہیں نا دستور تھا مکے کا، بچے آتے نا تو دایا لے جاتی، پرورش کرتی اور پال کے واپس دے جاتی، اس میں دو فائدے تھے، ایک تو بچوں کی زبان اچھی ہوتی تھی اور دوسرے دیہات وغیرہ میں بچوں کو لے جایا کرتی تھی عورتیں، تو اس سے شدھ ہوا ملتی تھی، بیماریاں نہیں لگتی تھی۔ حضور جل وگر ہوئے، ساری دائیں آ کر کے چلی گئی، لیکن حضور نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، لوٹ کے چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں دائیں چھوڑ کے چلی گئی، میں کہتا ہوں ان کی اوقات کیا یہ چھوڑ کے چلے جائیں، میرے نبی نے کسی کا منتخب ہی نہیں کیا تھا۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ آئی ہے، سب سے آخر میں آئی، ٹوٹے پیر کی سواری ہے، کعبے کا غلاف تھاما، پکڑ کے کہتی ہے یا اللہ سب بچے لے کے چلی گئی، میرے بچے بھوکے ہیں، کیا میں خالی جاؤں گی؟ مجھے کوئی نہیں ملے گا۔ چوکھٹ سے آواز آئی، حرم کعبہ کے دروازے سے کوئی دایا ہے، پلٹ کے دیکھا عبد المطلب کھڑے ہیں، کہا مجھے ایک دایا کی ضرورت ہے، توڑ پڑی میں ہوں، کہتی میں نے جلدی میں یہ بھی نہ پوچھا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، کہتے میں قریب گئی تو شان و شوکت سے لگ رہا تھا، بڑی شان والا ہے، سردار ہے مکے کا۔ آپ جو سوچ رہی ہیں اتنے میں عبد المطلب کہتے ہیں کیا سوچ رہی ہو حلیمہ؟ یہ سوچ رہی ہو میں سردار ہوں، کہتی جب میں نے اتنا سنا انہوں نے میرا نام لیا، میں تو پہلی بار آئی تھی، انہیں کیسے پتا؟ میں حیرت میں ڈوب جاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے سنو ملنا کچھ نہیں ہے، بیٹا میرا نہیں ہے، بیٹا عبداللہ کا ہے اور وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ کہتی میری حسرتیں ماری گئی، میں نے کہا کیوں نہ خالی لوٹ جانے سے اس بچے کو تو دیکھ لیا جائے۔ کہتی دروازے پہ گئی، آواز دی، اندر سے سیدہ آمینہ کہتی ہے حلیمہ آ گئی ہو؟ کہتی جب اتنا سنا ہے، کہتی میرا دل دھڑکنے لگ گیا، کیا معاملہ ہے؟ کسی سے نہیں ملی ہو، سب کو نام پتا ہے، اندر آئی ہے، کہا بتاؤ نا آمینہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا ہے؟ کہا سنو ایک دن میرے بچے کے دادا کعبے کا طواف کرنے گئے اور رو کے کہہ رہے تھے اللہ بچہ شان والا ہے، دایا کہاں ملے گی؟ آواز آئی تھی پریشان مت ہو، جتنا پارشا ہم تمہیں شہزادہ دے رکھے ہیں اسی کے لائق دودھ پلانے والی دائی حلیمہ بھی عطا کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا رب نے انتخاب کیا ہے، کہا ذرا دیکھو بچہ کدھر ہے، بچہ کدھر ہے؟ حضور پالنے میں لیٹے، پالنے میں۔ کہتی میں گئی اور عورتوں کو بچے جگانے کا طریقہ معلوم تھا، کہتے میں نے جا کے حضور کے چہرے سے کپڑا سرکایا، کہتے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے چہرے سے ہزاروں چاند منور ہو رہے ہوں۔ کپڑا سرکا، کہتی کالا کپڑا پڑا تھا، خدا کی قسم کالے بادلوں سے چاند چمکے تو لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں، جب کالے دامن سے محبوب کا چہرہ نکلتا ہوگا تو زمانہ کیسے دیکھتا ہوگا۔
ہے نا خدا کی قسم چہرہ کہتی میں نے دیکھا میں بس لٹ گئی زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے کہتی میں تو لٹ گئی پھر کہتی میں نے جب سینے پہ ہاتھ رکھا نا محبوب نے آنکھ نہیں کھولی مسکرانا پہلے شروع کر دیا ہے آقا مسکرائے کہتی میں برداشت نہ کر سکی میں بچے بھوکے چھوڑ کے آئی میں نے حضور کو سینے سے لگایا کل لگنا تھا سینے سے میرا سارا دکھ دور ہو گیا میں جلدی سے لے کے چلنے لگی آمنہ نے کہا ٹھہر تو سکی کیا سوچ کے لے کے جا رکھی ہے کچھ نہیں ملنے والا میں نے کہا آمنہ لال تیرا ہے سب کچھ تیرا ہے مگر میں اس کو چاہنے لگ گئی ہوں اگر تو اس کو نہیں دیتی تو اتنا تو کر اس کی نوکرانی بنا کے رکھ لے اس کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے سیدہ آمنہ کہتی ہے لے کے گئی ہے بات لمبی ہو رہی ہے جب لے کے آئی سواری پہ بیٹھنے لگی جو سواری پہ بیٹھی نہ لے کر کے آپ کے شوہر نے حضور کو حضور آمنہ کی گود میں ہے شوہر آ کے بیٹھے سواری پہ اٹھنی کو مار رہے اٹھ نہیں رہی پیچھے سے دادا آ گئے کہنے لگے مار مت کہا حضور تم نہیں جانتے ہو میری سواری ہے مجھے پتا ہے بڑی مکار ہے یہ بغیر پٹے اٹھے گی نہیں آپ کہتے ہیں یہ سواری تیری ہے لیکن پوتا تو میرا ہے نا تو اپنی سواری کو جانتا ہے میں اپنے پوتے کو جانتا ہوں کہا کیا مطلب کہتے تم پیچھے بیٹھو گود میں آمینہ کے میرا لال آمینہ کو بٹھاؤ آگے اس طرح میرا لال ہوگا سب سے آگے پھر اشارہ کرو آپ کے شوہر پیچھے بیٹھے آمینہ آگے بیٹھی گود میں حضور نے جو اشارہ کیا اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہا یہ کیا کہا تم نہیں جانتے ہو میرا پوتا پیچھے رہ گئے یہ تو اونٹنی کو بھی گوارا نہیں ہے لے کے گئی قبیلے گئی بہت ساری فضائل دکھائی دی حضور نے بہت کم وقت اپنی ماں کے ساتھ پایا 4 سال کے ہوئے 2 سال بعد پھر حضرت حلیمہ لے کے آئی پھر لے کے چلی 4 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس میرے حضور رہے 2 سال ماں کے ساتھ رہنے میں کتنے سال اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ماؤں کی عمریں لمبی کر دے جب سجدے لمبے کیا کرو نا تو جھولی پھیلا کے کہا کرو اللہ جیسے لمبی عمر ہمیں دیے نا اللہ اس سے دونی عمر ہمارے ماں باپ کو عطا کر دے تم نہیں جانتے ہو جب مائیں چلی جاتی ہیں تو زمین تنگ نظر آتی ہے جب باپ چلا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان ہٹ گیا ہے اللہ سے ماں باپ کی لمبی عمر مانگا کرو میرے حضور 6 سال کی عمر تک ماں کے ساتھ رہے 2 سال رہے 6 سال عمر شریف حضور ایک دن باہر سے اندر تشریف لائے سن ماں کیا ہوتی ہے آئے نا ماں نہیں دکھی رو دیے میرے نبی آسمان کی طرف دیکھا مالک باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لے لیا ماں نظر نہیں آ رہی رب نے محبوب کے دل پہ القا فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر ماں اندر موجود ہے توڑ کر کے اندر گئے نا خدا کی قسم جب اندر گئے دیکھا ماں نے نا یوں ہاتھ باندھے گھٹنوں پہ سر ہے رو رہی ہے کہتے ہیں امی جان بندے پہ ہاتھ رکھا امی رو رہی ہوں یہ تو آپ بھی جانتے ہو جب بندہ چھپ کے روتا ہے تنہائی میں روتا ہے نا تو چھپ چھپ کے روتا ہے اگر کوئی تسلی دینے والا آ جائے نا تو پھر اس کی چیخ نکل جاتی ہے جیسی میرے نبی نے کہا امی رو رہی ہو سیدہ آمینہ کی چیخ نکلی چہرہ اٹھا کے سرخ اور آنسو بہ رہے ہیں میرے نبی نے ماں کے گلے میں یوں ہاتھ بنا کے ڈالا اللہ اکبر سوچ تو صحیح جس کے قدموں پہ عرش مہکشاں کہکشاں سارے قربان ہوتے ہو وہ آمینہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوگا تو کیا عرشوں سے سلامی نہیں آتی ہوگی کتنی عظمتیں رحمتیں برستی ہوں گی میرے نبی نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ماں کے لبوں پہ لب رکھے ہیں کہتے ہیں امی کیوں رو رہی ہو اس لیے رو رہی ہوں میں یتیم ہوں یا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا چھوٹا ہے کہتے ہیں امی اگر اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا چھوٹا اور کمزور ہے تو آنسو پوچھ لیجئے اللہ نے تمہارے بیٹے کو وہ شان عطا کی ہے اگر تم چاہو تو ستاروں کو اتار کے تمہارے قدموں میں بچھا سکتا ہوں یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں تم کہو تو ستارے بچھا دو تم کہو تو ماں نے بیٹے کے ہوٹ چوم لی نا لخت جگر اس خیال کا تو آنا ہی نہیں کہا پھر روئے کیوں ماں روئی کیوں کہا آج مجھے تیرے باپ عبداللہ کی یاد آ رہی ہے آج وہ بچھڑنے کا دن یاد آ رہا ہے آج وہ جدائی کے لمحے یاد آ رہے ہیں میرے لخت جگر میرے نظر آج میں یہ سوچ رہی ہوں کاش عبداللہ ہوتے تمہیں دیکھ کے کتنے راضی ہوتے کتنی بار سینے سے لگاتے آج میرا جی چاہتا ہے میں عبداللہ کے مزار پہ جاؤں عبداللہ کی قبر پہ جاؤں کہا امی جی کیا کرو گی کہا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤں گی بیٹے تم میرے
ساتھ ہو گئے، جا کے کہوں گی عبداللہ دیکھو تو صحیح تنہا چھوڑ کے آئے تھے لیکن میں تنہا نہیں آئی ہوں، دیکھو تمہارے چمن کا کتنا پیارا پھول محمد لے کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، آقا نے اتنا سنا، ماں کی گود سے جدا ہوئے دادا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ دادا پوتے کے رشتے کتنے عجیب ہوتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے دادا کی کمر پہ پوتا بیٹھ جائے، تالی پکڑ لے، ہر چیز پیار میں ہوتی ہے۔ میری نبی پہلی بار دادا کی گود میں اس پیار سے بیٹھے ہیں، گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی داڑھی چوم رہے ہیں۔ دادا کہتے ہیں شہزادے آج اتنا پیار کیوں کر رہے ہو؟ ابا کچھ مانگنا چاہتے ہیں؟ بیٹے یہ کانے تو منتظر تھی زمانے سے، کاش تم کچھ سوال کرو۔ کہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم اپنے نانا کے ہاں گھوم کے آئے، نانا کے ہاں گھوم کے آئے۔ اتنی اجازت لی ہے، حضرت عبدالمطلب نے کہا ام ایمن جلدی کیجئے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جاؤ میرے محمد کو ساتھ لے کر کے آمینہ کے ساتھ مدینے چلے جاؤ، حضور ماں کے ساتھ 1.5 مہینہ مدینہ شریف میں رہے ہیں اور آقا کریم ایک لمحہ یاد کرتے رویا کرتے تھے۔ 1.5 مہینے کی مدت میرے آقا نے مدینے میں گزاری ہے۔ واپس آتے آتے میرے سرکار کی طبیعت، اس والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی طبیعت خراب ہوئی جب حضرت عبداللہ کے مزار پہ حاضری تھی۔ واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت خراب ہوئی نا تو سواری پہ بیٹھ نہیں پا رہی ہے، جو قافلہ تھا انہوں نے کہا ٹھہر جائیے تاکہ سکون مل جائے، سکون کے لیے اترے ہیں۔ پھر طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی، جب طبیعت اور زیادہ ناساز ہوئی اب آپ سے بیٹھا نہ گیا، پتھروں والی زمین پہ لیٹ گئی۔ میرے نبی نے ماں کا سر اٹھا کے گود میں رکھ لیا۔ یار نصیب والے ہوتے ہیں وہ بیٹے جن کو باپ کے جنازے کو کندھا دینے کا موقع ملتا ہے، ماں کے چہرے کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ وہ کتنے کم نصیب بچے ہوتے ہیں جو دبئی اور کویت میں بیٹھ کر کے ویڈیو کال پہ باپ کا جنازہ دیکھتے ہیں۔ کیا کرو گے ایسی دولت کا اگر ماں کا چہرہ نصیب نہ ہوا؟ کیا کرو گے ایسے پیسے کا اگر باپ کے جنازے کو کندھا نہ دے سکے؟ تھوک تو ایسی دولت میں ماں کے قدموں میں وقت گزارو، خدا کی قسم دنیا کی دولت ایک طرف، ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی رحمت ایک طرف ہوا کرتی ہے۔ تاریخ کا یہ بات کتنا عجیب ہے، آقا کریم کی گود میں ماں کا سر رکھا ہوا ہے، سرکار ماں کے سر کو چوم رہے ہیں۔ قافلے والے کہتے ہیں ام ایمن کہا جی، کہ ذرا پتا تو کرو انہیں جانا ہے کہ نہیں، شام ہو رہی ہے سورج چھپ رہا ہے، اگر ٹھہرے تو جانوروں کا خطرہ ہے۔ جیسے ام ایمن نے اتنا سنا دل دھڑک گیا ام ایمن کا، کہتی ہے یا رسول اللہ، آقا کریم کی امی کی طرف مخاطب ہوئی، کہتی آمینہ کہا جی، کہ یہ جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ چلیں گی یا جانے کی اجازت دیں گی؟ سیدہ آمینہ کہتی ہے میری طبیعت ناساز ہے، اس قافلے کو جانے کی اجازت دے دو۔ خدا کی قسم عجیب منظر تھا، لا کوئی ایسا 6 سال کا بچہ جس نے ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو، عجیب منظر تھا۔ ام ایمن ہے، سیدہ آمینہ ہے، میرے نبی کی ذات ہے۔ تاریخ کا یہ بات کتنا دردناک ہے، خدا کی قسم دیکھ تو سکی جب جانے کی قافلے نے بات کی ہے اور سواریاں مڑ کے جانے لگی، میرا نبی کبھی ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا ہے، کبھی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھ میں آنسو آئے سیدہ آمینہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، نہ میرے لال رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو نہ بہا میرے بیٹے، پریشان مت ہو۔ اللہ اکبر، اس کے بعد کہتی ہے ام ایمن کہا جی، کہ لو میرا بیٹا آج سے تمہارے حوالے ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ کہا کس لیے؟ کہ جو بچے بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں وہ دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں، آمینہ جانے والی ہے، یاد رکھنا میرا محمد دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے ام ایمن تڑپ جاتی ہے، حضور کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہے۔ سیدہ آمینہ نے ہوش لیا، پھر بازو پھیلائے، کہا میرے بیٹے آج تک تو نے سعودیہ سے لوریاں لی ہے، حلیمہ سعدیہ سے لوریاں لی ہے، جناب سیما سے لوریاں لی ہے، آج آخری بار آمینہ کے سینے سے لگ کے لوری لے لو۔ میرے نبی دوڑے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں، ماں نے سینے سے لگایا ہے، بیٹا تڑپ جاتا ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے میرے لال آنسو نہ بہا، ہر پرانی چیز کو نیا، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے کو چلا جانا ہے۔ بیٹے یہاں پہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن دل تھوڑا نہ کر، میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا آمینہ کے تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ام ایمن نے کہا تھا آمینہ جب ہر چیز کو مٹ جانا ہے قیامت تک تیری باتیں کیوں ہوں گی؟ آپ نے کہا تھا ام ایمن میں ایسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، جہاں جہاں اس کی باتیں ہوں گی وہاں وہاں مجھے آمینہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد ماہ ربیع النور، ذکر والدہ مصطفیٰ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ پھر یہ بات کہتے کہتے نا سانسیں ٹوٹنے لگ گئی۔ صحرا میں سیدہ آمینہ کی سانسیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔
جب چپ ہوئی نا اس وقت میں حضور کی گود میں سیدہ آمینہ کا سر تھا، حضور کی گود میں، حضور کی گود میں اچانک چپ ہو گئی نا، میرے نبی نے اپنے ہونٹ امی کے ہونٹ پہ رکھ دیے، امی اور بولو نا، اچھا لگ رہا ہے، امی اور بولو نا۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں آقا نے 2 مرتبہ کہا تھا امی اور بولو۔ ام ایمن نے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، شہزادے جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر 3ری مرتبہ میرے نبی کہہ دیتے نا تو حضرت آمینہ کو بولنا پڑ جاتا، ملک الموت کو روح لوٹانی پڑ جاتی، اس لیے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رکھے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے 2 مرتبہ کہا امی اور بولو، چپ ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر وہ منظر بڑا دل گداز تھا، میں نے اس ابوا کی وادی میں حضور کو اپنی امی کی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قبر بناتے دیکھا۔ کسی چیماں کے بچے نے ایسی قبر ماں کی نہیں بنائی جیسے میرے نبی نے بنائی۔ حضور روتے جاتے تھے، ماں کی قبر پہ پتھر رکھتے جاتے تھے، ساتھ آنسوؤں کی بارش بھی کرتے جاتے تھے۔ کہتے حضور مٹی میں دفن کر چکے ماں کو، پتھروں کے حوالے کر چکے۔ کہتے میں انگلی پکڑ کے حضور کی چلی۔ کہتے جب میں ڈھلان سے نیچے اتر آئی نا تو میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا حضور نہیں تھے، میں ڈر گئی، یہ جنگلی ایریا ہے، شیر بیڑیا چیتا کوئی نقصان تو نہ پہنچا دے معاذ اللہ آپ کو۔ کہتے میں ڈر کے پیچھے دوڑی، کہتی میرا کلیجہ ہی نکل گیا۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا حضور ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ کہتی میں نے کلائی پکڑی، کہتی کلیجہ منہ کو آتا تھا، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر انور کو دیکھ رہے تھے۔ وہ وقت بھی گزرا، حضور مکے آ گئے، تاریخ گواہ ہے دکھوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ 10 سال عمر ہوئی، ایک جنازہ اور مکے سے اٹھا، لوگوں نے 10 سال کی عمر میں ایک جنازے کے پیچھے حضور کو دوڑتے دیکھا۔ کبھی حضور دیوار سے لگ کے روتے تھے، کہیں ستون سے لگ کے روتے تھے، اور جنازہ کسی اور کا نہیں میرے حضور کے دادا کا جنازہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، راستے میں کانٹے بھی آئے، راستے میں گڈھے بھی کھودے گئے، پتھر بھی برسائے گئے، لہولہان کیا گیا، کون سا ستم نہیں کیا گیا میرے محبوب کی ذات میں۔ 1000 دکھ شاب ابی طالب کے وہ مشکل ترین لمحات میرے محبوب نے گزارے، اور انہی لمحوں میں بیمار ہونے والی ذات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی انہی دکھوں سے ٹوٹی ہوئی۔ پھر وہ دن بھی آیا، خدیجۃ الکبریٰ بھی ساتھ چھوڑ گئی، پھر میرے نبی کے چچا بھی ساتھ چھوڑ گئے، میرے حضور کے شفیق چچا نے بھی ساتھ چھوڑا۔ خدا کی قسم ہم اس رسول کا میلاد منا رکھے گے، تیرا دل ٹوٹے میرا ٹوٹے تو میں لندن اور فرانس جاتے ہیں۔ حضور کو جب 2 جھٹکے لگے، بیوی بھی چلی گئی اور رفیق شفیق چچا بھی چلا گیا، رب نے جبریل کو بھیج دیا، جا میرے محبوب کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس سے کہ محبوب تجھے سیر کرانے کے لیے جنت کی رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے۔ وہ آج تنہا محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، وہ آج یہ سمجھ رہا ہے سب چھوڑ کے چلے گئے، لا اللہ لے کے آ، اس کی آنکھوں سے میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا اور اسے احساس دلاؤں گا محبوب جتنا میں نے تجھے دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا۔